اللہ نے فرمایا لوگوں راستہ مانگو تو قرآن کا نہیں، کیونکہ قرآن پڑھ کر بھی بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے فرقے بنے قرآن پڑھ کر بنے، جتنے گمراہ فرقے ہیں سب سے پہلے دلیل میں وہ قرآن کیا کرتے ہیں۔ قرآن کا یہ کمال ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کے دامن کو پکڑنا تیرا کام ہے، اور قرآن کے دامن کو پکڑنا اللہ والوں کا کام ہے۔ ڈائریکٹ قرآن کو پکڑنے کی کوشش کرے گا تو پھر گمراہی تیرے ہاتھ آئے گی۔ میرے دوستو، آج آپ دیکھیں گے جتنے لوگ آپ صحیح راستے سے گمراہ ہو رہے ہیں، ان لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ والوں کے راستے کو چھوڑتے ہیں اور ڈائریکٹ قرآن اٹھاتے ہیں سمجھنے کے لیے، ڈائریکٹ بخاری سے مسائل استنباط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسانیت بہت تھوڑی ہوتی ہے، دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو یہاں پہ قرآن کو یاد کرنا آسان فرمایا ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو وہ بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ یہ وجہ ہے کہ 6 سال کا بچہ بھی ہمارا قرآن عظیم کو پورا کا پورا یاد کر لیتا ہے، لیکن سمجھنا اگر آسان ہے تو پھر آپ بتائیے کہ ہر شخص کو قرآن سمجھ کے عالم نہ بن جاتا؟ ہر شخص ایک بہت بڑا عالم دین ہوتا ہے جو قرآن پڑھتے جاتے اس کو سمجھتے جاتے۔ جب سمجھنا آسان رکھا ہے اللہ نے تو ہر گھر میں ایک عالم ہوتا، قرآن کا عالم، جو قرآن کے تمام علوم کو جانتا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس کے ظاہری مفہوم کو اس طرح بیان کرنا کہ یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا گیا ہے، لہذا ہم خود بھی اپنی محنت سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر تو اس کا دعوے دار ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، سورہ بقرہ میں ہے۔ قرآن انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے اور قرآن انسان کو گائیڈنس مہیا کرتا ہے۔ یہ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ محمد لقمان کرک سے، میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے، جو ابھی زیر تعمیر ہے، یہ اس کی مدد کے لیے ہے۔ آپ کو چاہیے آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان روڈز پہ احتجاج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، خواہ وہ غلط طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں یا صحیح طریقے سے، ان سب مسلمانوں سے میرا سوال ہے، ایک ہی سوال، کیا اس کتاب قرآن کے ساتھ آپ کی محبت جذباتی محبت ہے، جو ایک ہندو کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک کرسچن کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک یہودی کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک سکھ کو بھی اپنی کتاب سے ہے؟ تو وہ تو تمام ریلیجن کے ماننے والے لوگوں کو اپنی کتابوں کے ساتھ جذباتی محبت ہے۔ اس کے پیچھے کوئی علمی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کا ریلیجن وہ ہوتا ہے۔ اگر تو یہ والی محبت ہے تو اس طرح کی محبت تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ اور اگر آپ کی واقعی اس کتاب کے ساتھ علمی محبت ہے، آپ نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس کو ورڈ آف گاڈ مانتے ہوئے، اللہ کا کلام مانتے ہوئے ایکسیپٹ کیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانا ہے، تو پھر آپ کی عقیدت اس دین کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ، وہ جذباتی نہیں بلکہ علمی ہونی چاہیے۔ جذباتی محبت تو پھر بھی ختم ہو جاتی ہے، علمی محبت جو آپ نے پورے وثوق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ حاصل کی ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو میرا تو اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت 99.99% لوگ قرآن حکیم کے ساتھ صرف جذباتی محبت رکھتے ہیں، علمی محبت نہیں رکھتے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کے پیچھے دلیل کیا ہے، تو صرف ایک دلیل، اور وہ یہ ہے کہ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنی نیٹو لینگویج میں ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اگر تو یہ علمی محبت ہوتی تو یہ کام کر لیا جاتا۔ آپ کا کوئی دوست بھی فورن ملک سے اپنی لینگویج کے اندر خط لکھے
تو آپ 50 بندے ڈھونڈیں گے جو آپ کو ترجمہ کر کے یہ بتائیں کہ وہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. کتنے ڈالر تو نہیں بھیج دیتے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ریمیڈنس میرے لیے بھجوائیں اور مجھے پتہ نہ چل رہا ہو. لیکن قرآن وہ مظلوم کتاب ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا تاریخ پہلو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے نا تو وہ یہ کتاب ہے. سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے. اس وقت بمشکل 15 سے 20% مسلمان ہیں جو بائی برتھ عربی ہیں. باقی تو 85% کے قریب مسلمان جو ہیں وہ اجمی ہیں، ادر دین عرب ہیں، اور ان کی نیٹو لینگویج عربی نہیں ہے. اور ان میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو سیکھتے ہیں. تو اگر علمی محبت ہے مسلمانوں کی تو یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ اپنی جگہ. سب سے پہلے تو اپنے خلاف پروٹیسٹ کریں نا کہ ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا ہے. ہماری عوام نے، ہمارے علماء نے، عوام نے اسے مردے بخشوانے کا ذریعہ مان لیا ہوا ہے. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یا زیادہ سے زیادہ کسی نے چھلانگ ماری تو ناظرہ، یا زیادہ سے زیادہ کسی نے چھلانگ ماری تو ناظرہ، کسی نے تھوڑی لمبی چھلانگ ماری تو بچے کو حفظ کروا دیا، ایک طوطا بنا دیا جسے کچھ نہیں پتا، اور وہ اس امید میں ہے کہ یہ حافظ قرآن ہمیں ساتھ لے کے جائے گا. کتنے لے کے جائے گا یہ آگے جا کے پتا چلے گا. بھائی یہ جو ابو داؤد کی حدیث المستدرک للحاکم میں جو حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ رمضان کے دنوں میں چھوٹی چھوٹی وہ خشخشی داڑھی، وہ آپ کو باعمل حافظ قرآن نظر آ رہے ہیں. تو ہمارے علماء کا بھی باعمل ہونا یہ ہے کہ کوئی پگڑی یا داڑھی رکھ لے اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے یا ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے. یہ تو ایک چھوٹا سا جز ہے عمل کا. باعمل حافظ قرآن یہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات کو منوان اسی طریقے سے تسلیم کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. تو عمل تو اسی صورت میں کرے گا نا جب اسے پتا ہوگا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. جب مسلمان کو یہ پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے، اس نے عمل کہاں سے کرنا ہے. اب جن لوگوں کو سمجھ تھی، یعنی علماء کا طبقہ جن کا کام تھا کہ وہ عوام الناس کو دین سکھاتے، وہ الٹا اسلام کے دشمن بن گئے انجانے میں. یا ہو سکتا ہے بعض جان بوجھ کے بھی ایسے کرتے ہوں کہ انہوں نے پبلک میں یہ مشہور کر دیا کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ اگر یہ جملہ کوئی کافر بولے، جیوز میں سے، کرسچنز میں سے، ہندوؤں میں سے، کہ یار قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، تو ہم اس کی شکل دیکھ کے یہ فیصلہ کریں گے اچھا یہ ہندو ہے نا اس لیے مجھے کہہ رہا ہے، تو ہم اس کے ساتھ لڑ پڑیں گے کہ تو قرآن کا دشمن. تو ہم اس کی شکل دیکھ کے یہ فیصلہ کریں گے اچھا یہ ہندو ہے نا اس لیے مجھے کہہ رہا ہے، تو ہم اس کے ساتھ لڑ پڑیں گے کہ تو قرآن کا دشمن ہے. لیکن یہ جو مسلمان نما کافر ہر جمعے کو ممبر پہ چڑھتا ہے اور دنیا میں ملینز آف یہ کفار کے ایجنٹ مولویوں کی شکل میں ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے، اس پہ تو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اس پہ تو میں نے یہ آواز بلند کی ہے نا ان کے خلاف. باقی تو سارے گونگے شیطان ہی بنے رہے ہیں، یہ دبے الفاظ میں بات کرتے ہیں. جی علماء سے جا کے سیکھیں. علماء نے تو خود قرآن نہیں سیکھا. اور پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ پبلک کے اندر انہوں نے کیوں مشہور کر دیا کہ جی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا. بھئی قرآن کوئی بھی ڈائریکٹ نہیں پڑھتا. آج تک کسی نے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھا. ایک مسلمان اردو لنگوسٹک والا جب احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ تو احمد بریلوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہے. اگر کوئی ڈائریکٹ اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ تو اشرف علی تھانوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہے. اب کیا دنیا میں کوئی بریلوی یہ جرت کرے گا کہ میں اعلیٰ حضرت احمد بریلوی سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں؟ کوئی زندہ یا مردہ عالم دین جو بریلوی مکتب سے تعلق رکھتا ہو یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں قرآن کو احمد بریلوی سے بہتر ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں؟ نیور. یا کوئی دیوبندی زندہ یا مردہ یہ کلیم کرے کہ میں اشرف تھانوی صاحب سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ یا کوئی اہل حدیث کہے کہ میں جونا گڑھی سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ یا کوئی اہل تشیع میں سے کہ جی میں سید فرمان علی شاہ سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ تو جب ہم لوگوں کو یہ ریفر کرتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے مکاتب فکر کے علماء کے ترجمے پڑھیں تو ہم انہی علماء سے آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ جو انہوں نے ڈھکوسلا مچایا نا کہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جائیں گے، انہیں کہ ہم ڈائریکٹ پڑھ ہی نہیں رہے. ہم تو پڑھ رہے ہیں آپ کے بڑوں سے. صحابہ کرام رضوان میں 1% بھی لوگ نہیں تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے.
صرف یہ تھا کہ قرآن عربی میں تھا، ان کی اپنی زبان عربی میں تھی، نبی علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے ان پہ اثر ہو جاتا تھا۔ آج اگر قرآن آپ کی نیٹو لینگویج کے اندر ہے، آپ بے شک لکھنا پڑھنا بھی نہ جانتے ہو، آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے۔ مجھے بتائیں، یہ 11 ستمبر 2001 کوئنس ٹاور کا جو اٹیک ہوا امریکہ میں، اس کے بعد جو ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے ہیں پچھلی 2 دہائیوں کے اندر، کیا انہوں نے علماء سے جا کے قرآن پڑھا؟ اور ان کی اوقات تو یہ ہے کہ دوسری اذان کے وقت لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر ان میں سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ پھر اسلام کے دفاع میں کتابیں لکھی، اور یہاں بڑے بڑے علماء بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ فلاں انگریز ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں یہ کتاب لکھی ہے۔ اب انہی علماء سے پوچھیں کہ بھئی اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، تم اس کی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ڈگری چھوڑیں، بات بڑی اچھی کی ہے، کیونکہ اس کے نام سے انجینئر تو نہیں نہ آتا۔ ہاں بس چپ کتے رہو، انجینئر آئے گا پھر دیکھ لیں گے۔ دیکھیں آپ لوگوں کو میں چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں بتاتا ہوں جس سے آپ کا دماغ کھلے، کہ جب آپ غیر مسلموں کی مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں نے نبی علیہ السلام کی شان میں یہ کتاب لکھ دی، فلاں نے یہ لکھ دی، تو یار وہ کوئی ڈگری والے لوگ ہیں؟ نہیں، اسٹڈی کیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اسلام تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان کی ورکنگ آپ کو نظر آتی ہے اور آپ کوڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کی ورکنگ آپ کے لوگ نہیں کر سکتے، اور یہی حال یہاں پر بھی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خدمت کے لیے اٹھایا، آپ دیکھ لیں سارے کے سارے نان مولوی ہیں، چاہے مولانا مودودی رحمہ اللہ ہوں، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ ہوں، احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ ہوں، یہ سب کے سب لوگ اس مدرسہ سسٹم کی آؤٹ پٹ نہیں ہے، خدمت اللہ تعالیٰ نے ان سے لی ہے۔ تو یہ جو علماء ممبروں پہ چڑھ کے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ان سے بڑا اسلام کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ ہم کس حوصلے کے ساتھ ان کی یہ باتیں سن لیتے ہیں؟ ویسے تو لاجیکلی یہ غلط بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے یہ الفاظ کیا قابل گرفت نہیں ہے کہ تم اسلام کی پیٹھ پہ چھرا گھونپ رہے ہو؟ اصل میں یہود و نصارہ کے کفار کے ایجنٹ یہ لوگ ہیں جو آپ کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، اور یہ کہہ رہے کیوں ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ ان کے فرقے کا کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ انہیں فوراً فکر لگ جاتی ہے کہ اگر کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا تو پھر مرے ہوئے بزرگوں کو، بابوں کو پکارنا چھوڑ دے گا، ایک اللہ کا پکارنے والا وہ بن جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انہیں یہ فکر لگ جاتی ہے کہ اگر اس نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھ لی تو اس سے تو پتہ چلے گا کہ نماز کا طریقہ تو ایک ہی لکھا ہوا ہے تمام کتابوں کے اندر، سنی ہو یا شیعہ، اور سنیوں کی بھی ٹاپ آف لسٹ جو کتابیں بخاری اور مسلم، اس میں تو نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت طرف الیدین کے ساتھ لکھا ہے۔ تو میں پھر اس کو کیسے سنبھالوں گا؟ یہ تو آگے مجھ سے پوچھے گا کہ بخاری مسلم تمہارے مدارس میں اگر پڑھائی جا رہی ہے تو تم لوگ نماز سنت کے مطابق کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ پیچھے ریزن ہے، ان کے چندے بند ہو جائیں گے۔ اور پھر دیکھیں کیسی دشمنی ہے ان کی، آپ کو یہ قرآن کے حوالے سے بجائے یہ بتانے کے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، آپ کو یہ بتائیں گے جی قرآن میں تو لکھا ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ میری یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ایسا شخص کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے، ورنہ ہم غیر مسلم کو یہ کہیں گے کہ بھائی یہ لوگ کتاب پڑھو، گمراہ بھی ہو سکتے ہو، ہدایت بھی پا سکتے ہو، آگے تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اوکے گڑی کول ہی رکھو، ہاں لاجیکل۔ آج اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہے یا اسلام کو سٹڈی کرنا چاہے اور ہم سے پوچھے بتاؤ تمہاری کتاب کون سی ہے، ہم اسے قرآن دیتے وقت یہ کہیں گے کہ یہ ہماری کتاب ہے، لیکن 50-50 چانسز ہیں، گمراہ بھی ہو سکتے ہو، ہدایت بھی، کہ گڑی کول ہی رکھو۔